السلام علیکم، میرا نام نشا راؤ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نشا راؤ پوڈ کاسٹ، اور جو آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ ہے، ہمارے جو آج کے مہمان ہیں بہت خاص ہیں، وہ ماہر نفسیات ہیں۔ آج ہم ان سے ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے، جو آج کل ہمارے اس ماحول میں لوگوں کو جو ایشوز پیش آ رہے ہیں، ہم اس کے بارے میں ان سے سوال کریں گے۔ اور جو آج ہمارے مہمان ہیں وہ ہیں خان حسن آفریدی صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بشر اللہ کا کرم ہے۔ آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک سر ہے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو میں آپ سے آپ کی زندگی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں، اور کوئی ایک ایسا راز بتائیں اپنی کامیابی کا۔ میری کامیابی کا راز یہی ہے کہ میں ہمیشہ بہت پہلے سے بھی اور اب بھی خود کو طالب علم سمجھتا ہوں۔ نئی چیزیں سیکھنے کا مجھے شوق ہے، اور چونکہ یہ ایک کانسٹنٹ لرننگ ہے تو میری کامیابی یہی ہے کہ میں سیکھتا رہتا ہوں۔ میں ہر سال میں اگر کوئی نیا کورس نہ کروں یا کوئی چیز میں سیکھوں نہیں یا پڑھوں نہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سیکھنے کا عمل ہے، اور پھر ایک کامیابی کا راز کے علاوہ میں اپنی ایک ایسا پوائنٹ آج آپ کے تواسط سے شیئر کروں گا۔ ایکچولی میں ایک بہت لیزی انسان ہوں، ریئلی آنیسٹ۔ تو میں کرتا کیا ہوں کہ مجھے بہت شوق ہے پڑھانے کا۔ اب پڑھانے کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا، تو میں کیا کرتا ہوں کہ پھر اس پڑھانے کی نیڈ کو پوری کرنے کے لیے میں خود پڑھتا ہوں۔ تو جیسے آپ کی پوڈ کاسٹ پر میں آ رہا تھا، تو کافی ٹائم سے میں نے اس ٹاپک کو اتنے ڈیپتھ میں ابھی لیٹسٹ اسٹیٹسٹکس نہیں پڑھی، تو پھر میں نے اس کے لیے پڑھنا شروع کیا اور بڑے انٹرسٹنگ فیکٹس سامنے آئی ہیں۔ تو میری کامیابی کا راز یہ ہے کہ میں سیکھنا چاہتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، اور that's it، یہی سر اپنے بارے میں بتائیں، اپنی ایجوکیشن، اپنی لائف کی تھوڑی سی سٹوریز بتائیں ہمارے آڈینس میں۔ میں نے کلینکل سائیکالوجی میں پی ایچ ڈی کی ہے۔ یہ ایک طبی نفسیات اس کو کہتے ہیں، جس میں ہم بہت زیادہ جو ذہنی امراض ہوتے ہیں ان کا ہم علاج کرتے ہیں۔ اور دوسرے میری زندگی جو ہے وہ پڑھنے پڑھانے سے میرا بہت زیادہ تعلق رہا۔ 7 سے 8 سال میں یونیورسٹی میں پڑھا چکا ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو میری جرنی ہے، الحمدللہ مجھے ایک بہت اچھے پیرنٹس ملے، تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے اکنامکلی بہت سٹرگل کرنا پڑا۔ میں اپنے بھائی بہنوں میں سب سے آخری نمبر پہ ہوں، تو انہوں نے مجھے جسٹ کہا کہ آپ جسٹ پڑھ لیتے ہیں، بس ہماری یہی خواہش ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے صرف اب پڑھا، اور آئی ڈونٹ تھنک سو میں اس کو کوئی ایگزیجوریٹ نہیں کروں گا۔ میری زندگی میں کوئی بہت اپس اینڈ ڈاؤنز نہیں آئے۔ ایک خوش انسان ہوں، ریلیکس ہوں، اور بس چیزیں مجھے بہت آسانی سے ملی ہے اس سے۔ سر ہم دیکھتے ہیں آج کل کے جو ماحول میں مینٹل ہیلتھ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ جو آرگنائزیشنز ہیں، ان میں جو امپلائی کام کر رہے ہیں، وہ ان کی مینٹل ہیلتھ پر کس طرح کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان میں ہمیں یہ جاننا ہے کہ ذہنی صحت ہے کیا، ذہنی صحت کی تعریف کیا ہے۔ جو بین الاقوامی ادارہ صحت ہے، جس کو ہم WHO کہتے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی فرد کو اپنے صلاحیتوں کا ادراک ہو، یعنی اگر کسی کو پتا ہو کہ اس کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں، اور ان صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اپنے روزمرہ کے جتنے بھی سٹریسرز ہیں ان کا مقابلہ کر کے اگر وہ معاشرے کو کچھ دے سکتا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ذہنی طور پر ایک نارمل فرد ہے، یہ ایک نارمل انسان ہے۔ اب ہم یہاں پر آتے ہیں پاکستان کی طرف، کہ پاکستان میں کتنے لوگوں کو یہ پتا ہے کہ ان کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں۔ میرے لحاظ سے پاکستان میں کنفیوژن بہت زیادہ ہے، اور بہت سارے لوگ ہمارے پاس کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے بھی آتے ہیں، جن کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے اندر صلاحیتیں کیا ہیں، وہ زندگی میں کیا کر سکتے ہیں، وہ کیا سیکھ سکتے ہیں۔ تو کل ہی میں یہ پڑھ رہا تھا، جب کہ شو پر میں آ رہا تھا، پاکستان میں ذہنی صحت کی کرائسس چل رہی ہے، ایمرجنسی ہے۔ یعنی ہمارے ارد گرد اتنی نیگیٹیوٹی ہے، اتنی نیگیٹیو نیوز ہے، اتنا سٹریس ہے، اتنی بے روزگاری ہے، کہ ہم بالکل ایک ایج پر ہیں کہ کسی بھی وقت ہم کسی بھی ذہنی مرض کا شکار ہو سکتے ہیں۔ صرف میں اور آپ نہیں، ہر ایک پاکستان۔ تو پرابلم یہ ہے کہ ہیلپ کرنے سے پہلے، سب سے پہلے ہمیں اپنی ذہنی صحت کو سمجھنا ہوگا کہ ذہنی صحت اس کے علاوہ کیا ہے۔ جس طریقے سے ہمارا جسمانی صحت ہے، اور جس سے ہمیں بخار ہوتا ہے یا ایکسرسائز کے ذریعے ہم اس کا خیال رکھتے ہیں، اچھے کھانے سے، اچھے غذا سے، اسی طریقے سے ہماری ذہنی صحت ہے۔ اب ذہنی صحت جو ہے وہ عمومی طور پر بخار سب کو نظر آتا ہے، لیکن اگر کوئی پریشان ہے تو وہ بہت کم لوگوں کو نظر آتا ہے۔
یا ہم کیسا سوچتے ہیں، کیسا محسوس کرتے ہیں، یا ہمیں خوف یا گھبراہٹ کا شکار ہے بغیر کسی وجہ کے. لیٹس سے کوئی وجہ ہے، کوئی سامنے ہم کہیں روڈ پر جا رہے ہیں، کوئی چور ہمارے سامنے آ رہا ہے اور ہم گھبرا رہے ہیں، تو دیٹس فائن. لیکن کوئی وجہ ہی نہیں اور میں گھبرا رہا ہوں، میں اپنی زندگی میں مطمئن نہیں ہوں، مجھے سوسائڈ یا خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں. اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں، اور سب سے پہلے تو پاکستان میں لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ ان کو کوئی ذہنی مسئلہ ہے. کیونکہ جس طریقے سے میں نے کہا کہ بخار جو ہے وہ سب کو نظر آتا ہے، لیکن اگر آپ اندر سے پریشان ہیں، یا لیٹ سے آپ کسی سے بہت شدید محبت کرتے ہیں، اظہار نہیں کر پا رہے ہیں اور بار بار سوچ رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں، پوری دنیا میں ماہر نفسیات ہوتے ہیں. ہم جا کے ان سے بات کر سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں. تو آئی وڈ سے سب سے پہلے ایمرجنسی ہے. دوسرا، لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ان مسائل کے لیے بھی ہم کسی ماہر کے پاس جا سکتے ہیں. آپ یہ تو چھوڑ دیں، بہت سارے ڈاکٹرز کو بھی نہیں پتا. اور سر ہاسپٹلس میں تو اب یہ نالج ہی نہیں ہے، جو پیشنٹس جا رہے ہوتے ہیں جتنے بھی ہاسپٹلس میں، تو ہم نے کبھی نہیں سوچا کیا کہ ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے کہ ہاسپٹلس میں جا رہے ہیں وہ ماہر نفسیات کے پاس تو جا ہی نہیں رہے ہوتے کہ ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے. یہی دیکھا ہے کہ اس بیماری کے لیے جا رہے ہیں، یا یہ پرابلم ہے، یا یہ ہمیں مسئلہ ہو گیا. ہماری یہاں سوسائٹی میں تو دیکھتے ہیں کہ جب بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں تب ہم ہاسپٹلس میں جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور اس میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ چیز بتاؤں، یہ جو کارڈیو وارڈ ہے جنا ہاسپٹل کے پاس، اس میں 60 to 70% ہمارے مریض ہیں. یہ جو بول رہے ہیں کہ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور مجھے کچھ ہو رہا ہے، پھر وہاں پہ ان کی وہ ECG ECG ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کو ہم اینزائٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں، یا آسان اردو میں گھبراہٹ کی بیمار. تو وہاں پہ ان کی ECG ہوتی ہے، ایکچولی ہمارا مریض ہوتا ہے. یعنی ان کو کسی ماہر نفسیات کے پاس جانا چاہیے. وہ ان کو شدید گھبراہٹ ہوتی ہے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں. اب یہ بیماری کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اس کو لوگ جسمانی بیماری سمجھتے ہیں. دوسری پرابلم یہ ہے کہ ہماری طرف لوگ اس لیے نہیں پہنچتے کہ سب سے پہلے اگر کسی کو اس طرح کی کوئی بیماری ہوتی ہے تو عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں لوگ کس کے پاس جاتے ہیں؟ کسی عامل کے پاس جاتے ہیں، یا کسی ایسے مولانا کے پاس جاتے ہیں جن کو نفسیات کے نون کا بھی نہیں پتا. تو سر ان کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کی وجہ یہ ہے، یہ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے. ان کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ آئیڈیا ہی ہوتا ہے کہ ان کو کوئی اعصابی یا نفسیاتی بیماری ہے، لیکن اس بدنما داغ سے، جس کو انگلش میں سٹگما کہتے ہیں، یعنی ذہنی بیماری کا ایک بدنما داغ ہے نا ہمارے معاشرے میں، کوئی بھی خود کو پاگل نہیں کہتا. اس بدنما داغ سے بچنے کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ پر کسی نے کچھ کیا ہے، تاکہ اس پہ وہ لیبل نہ لگے سب کچھ یا سارا قصور جادو کا، یا مجھ پر کسی نے بندش کی ہے اس لیے میرا کاروبار نہیں چل رہا، یا میرا کام اسی طریقے سے نہیں ہو رہا. 90%، کیونکہ میں بزنس کوچ بھی ہوں اور میں بزنس کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں، کوئی بھی اگر آپ کا کام نہیں چل رہا، آپ کی 99% جو اسٹریٹجی ہے وہ غلط ہے. ایک ہی وجہ ہے. اور اگر روزانہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے لازمی ریزلٹس ہوں. فار ایگزامپل، آپ نے جب یہ پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کیا تو پہلے دن تو ریزلٹ نہیں آتے، لیکن اب ظاہر ہے آپ کے فالوورز ہیں. آپ نے کیا کیا؟ ایک تو کانسٹنٹلی کیا. دوسرا آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ہمت نہیں ہاری. تھرڈلی آپ نے ایک اسٹریٹجی بنائی، ٹیم رکھا، مائک لگائے، اسٹوڈیو بنائی آپ نے. تو یہ سارے اسٹریٹجیز ہیں. سو اینی ہاؤ میں اس چیز کی طرف واپس جاتا ہوں کہ لوگ ایک ماہر نفسیات کی طرف اس لیے نہیں پہنچتے کہ سب سے پہلے ان کا اپروچ یہ ہوتا ہے، سب سے پہلے تو ایک بدنما داغ ہے، کوئی خود کو پاگل نہیں کہتا. سب سے پہلے وہ کسی عامل کے پاس جاتے ہیں، عامل کے بعد وہ کسی فزیشین ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور اینڈ میں ہمارے پاس آتی ہے. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ایک بہت محترم استاد نے سروے کیا تھا کہ ایک ماہر نفسیات کے پاس پاکستان میں کب مریض پہنچتا ہے. آپ کو پتہ ہے اس کو کتنے سال لگتے ہیں؟ 14 سال. 14 سال؟ یس. اتنے زیادہ؟ آپ امیجن کریں کہ آپ 14 سال، آپ کو اللہ نہ کرے بخار ہے اور آپ اس میں گھوم رہی ہیں. 14 سال بعد پھر آپ جاتے ہوئے، اور پھر لوگ کیا کہتے ہیں؟ بس جلدی سے میرا علاج کریں. بی بی، بھائی صاحب، آپ 14 ایئرس تک کہاں پہ تھے؟ تو یہ جو ساری پرابلمز ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ. اچھا، ایک اور بہت انٹرسٹنگ چیز، اگر کسی کو کوئی بھی نفسیاتی بیماری ہوتی ہے، جو ان کے رشتہ دار یا ارد گرد لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو کنیکٹ کرتے ہیں ان کے پیرنٹس کے ساتھ کہ یہ کوئی عذاب ہے ان کے اوپر،
ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوتا کہ ہے. یہ جو ہے نا ان کے باپ نے بہت ظلم کیے تھے، اب ان کے بچوں سے یہ چیز نکل رہی ہے. یا فار ایگزامپل کسی کا بیٹا یا بیٹی ٹرانسجینڈر نکلتی ہے یا کچھ اور ہوتا ہے، ہم نے اپنے ریزنز پہلے سے بنائے ہیں. یہ آن لائن سے کوئی بدلہ لے رہا ہے، اچھا وہ بندے بھی گلٹ میں جاتے ہیں مفت میں، کیا ہو سکتا ہے؟ حالانکہ جس طریقے سے میں نے آپ سے کہا کہ اگر مثال کے طور پر بخار ہے، انگریز کو بھی ہو سکتا ہے، غریب کو بھی ہو سکتا ہے، مالدار کو بھی ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے نفسیاتی امراض ہے، یہ کسی کو بھی ہو سکتے ہیں. ایک اور مت بھی ہے، یہ تو صرف مالدار لوگوں کو ہوتا ہے. بالکل بھی ایسا نہیں ہے، نو وے. یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں پاکستان میں لوگوں کو جتنے بھی جو مالدار لوگ ہیں ہمارا ایک اگریشن ہے، غصہ ہے ان کی طرف، تو اس لیے ہم اس طریقے سے ان چیزوں کو لے کر چلتے. سر مالدار سے تو یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس پیسہ ہو تو اس کی زندگی بہت پرسکون ہوتی ہے، وہ بڑی سکون کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے. ہم نے یہ چیزیں بہت بنائی ہیں کیونکہ میرے پاس تو دونوں پیشنٹ آتے ہیں، مالدار بھی آتے ہیں، مڈل کلاس بھی آتا ہے، لوور مڈل کلاس بھی آتا ہے. تو میں نے بہت ایسے مالدار لوگ دیکھے ہیں جو بہت پرسکون ہیں. میں نے ایسے بہت غریب دیکھے ہیں جو بہت عذاب میں ہیں. تو یہ جو ہم نے ایک مت بنایا کہ جو مالدار لوگ ہیں ان کے پاس پیسے تو بہت ہے لیکن یہ رات کو نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، نہیں، سارے ایسے نہیں ہیں. یہ ہماری ایک جنرلائزیشن ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیسہ کمانا ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. واقعی پیسہ سب کچھ نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے میں نے کہا کہ یہ ذہنی بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے. اور ایک نئی ریسرچ بہت انٹرسٹنگ ہے، ہم بہت زیادہ ذہنی امراض کو حالات اور واقعات کے ساتھ بھی کنیکٹ کرتے ہیں کہ کسی کا ڈیورس ہو گیا یا کوئی بہت سٹریس میں ہے یا بہت شدید دباؤ میں ہے تو اس کو لازماً کوئی نہ کوئی ذہنی مرض ہوگا. ضروری نہیں. اس کی بہت سمپل اگزامپل ہے، کتنے سارے لوگ یہاں کراچی میں اور پاکستان میں رہتے ہیں اور بہت زیادہ پولوشن ہے، یا یہ جو چکن گونیا بہت وبائی مرض ہے کراچی میں آج کل بہت زیادہ لوگ مگر بہت سارے لوگوں کو نہیں ہوا، ہم، حالانکہ وہ اسی شہر میں ہے. تو اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کے ڈیورس بھی ہو جائیں گے، وہ ان کی زندگی میں بہت تلخ چیزوں سے ان کا واسطہ بھی پڑ گیا ہوگا، لیکن ان کو ذہنی امراض نہیں ہوتے. تو یہ ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن. ضروری نہیں کہ صرف آپ کے حالات ہی رسپانسبل ہو. جینیٹیکلی آپ کو ہو سکتا ہے، آپ کے آباء و اجداد میں ایک بیماری آ رہی ہے، آپ کو ہو سکتا ہے، بغیر کسی ریزن کے ہو سکتا ہے. میڈیکل سائنس کے پاس ہر ایک چیز کی ریزن نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ کو ہو گئی، آپ کو پہلی فرصت پہ ڈاکٹر کے پاس یا ماہر نفسیات کے پاس جانا چاہیے. اور اگر آپ پہلے جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کا علاج بہت جلد ہوگا اور آپ اس چیز سے نکل آئیں گے. سر دیکھا جاتا ہے کہ آج کل جو نوجوان طبقہ ہے وہ سے مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایشوز میں ہوتے ہیں. سر وہ اپنی کانفیڈنس بلڈ کرنے کے لیے کیا کرے نوجوان طبقہ؟ دیکھیے، کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے تو سب سے پہلے جو ایک پرابلم ہے جس میں واقعی پرابلم سمجھتا ہوں، ہمارا نوجوان طبقہ ٹک ٹاک بھی، یا جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ بیہائنڈ دا سیل فون بہت کانفیڈنٹ ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ زیادہ تر اپنے گھروں میں ہی رہتے ہیں. ہمارے بہت سارے جوان وہ ایک فزیکل کانٹیکٹ میں نہیں آ رہے دنیا کے ساتھ. کانفیڈنس آپ کا بلڈ ہوتا ہے جب آپ فزیکلی لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں. جسے سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر میں اور آپ ویڈیو کال پر اس طریقے سے بات چیت کرتے، وہ اتنا افیکٹو نہ ہوتا جس طریقے سے میں اور آپ سامنے بات کر، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھتے ہیں، ریڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایموشنز اور وہ فیلنگز ریئل میں فلو کر رہے ہوتے ہیں، جیسے دو اورا مل رہے ہوتے ہیں انسانوں کے. تو اس سے ہمارا کانفیڈنس بڑھتا ہے. تو ہمارے نوجوانوں میں جو سب سے پہلے کانفیڈنس نہیں ہے، ایک تو یہ ہے کہ سیل فون پہ بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، ریئل انٹریکشن نہیں ہے دنیا میں، یا ان کی سوشل انٹریکشن نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ سوشل میڈیا پہ تو بہت ہے کہ آپ وہاں پہ کوئی بھی پوسٹ لگا دو، نیچے کامنٹ میں کچھ بھی لکھ دو، لیکن جب ہم ان کو لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں بول پاتے. ان کے کانفیڈنس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی نوجوان ہیں فزیکل میٹنگز کی طرف جائیں، لوگوں سے ظاہری طور پر نکلے، اپنے گھروں سے بیٹھیں، دوستوں کے ساتھ فیس ٹو فیس انٹریکشن کریں. ایک چیز تو یہ. دوسرا، کانفیڈنس آتا ہے پڑھنے سے، نالج سے. اگر آپ کے پاس علم ہوگا، اگر آپ نے کچھ پڑھا ہوگا تو آپ کا کانفیڈنس بہت زیادہ ہائی ہوگا. اگر آپ کے پاس نالج ہی نہیں ہے تو آپ کیا بات کریں گے؟ سو
آئی وڈ سے دیٹ فزیکل انٹریکشن بہت ضروری ہے. اور دیکھیے کانفیڈینس ایک پروسیس ہے. کانفیڈینس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک دن میں سیکھ سکیں. کانفیڈینس کے لیے آپ کو سب سے پہلے ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا جس سے آپ کو خوف ہے. فار ایگزامپل اگر کلاس میں کوئی پریزنٹیشن ہے اور پہلے دن آپ کی پریزنٹیشن ہے اور آپ کو بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، ایز اے سائیکولوجسٹ میں کہوں گا کہ آپ جائیں. کیا ہوگا وہاں پہ؟ سب سے پہلے تو آپ ایکسیپٹ کریں کہ ہاں مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، اینڈ اٹس فائن. سب سے پہلے اپنی اس گھبراہٹ کو ایکسیپٹ کریں. اسٹیپ 1 یہی ہے. اس کے بعد اس گھبراہٹ کے اگر سامنے لوگ آپ کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں، اگر آپ کے چہرے پہ پسینے بھی آ رہے ہیں، تو آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں. یعنی جب تک آپ اپنے اس خوف سے جس سے آپ بھاگ رہے ہو ایکسیپٹ نہیں کرو گے، اس کا سامنا نہیں کرو گے، تو وہ چیز آپ کے لیے اور بھی بہت بڑی بلا بن جائے گی اور آپ کا کانفیڈنس آٹومیٹکلی نیچے آئے گا. تو سیکنڈ سٹیپ یہ ہے سوشل انٹریکشن کے ساتھ ساتھ کہ آپ جس چیز سے ڈر رہے ہو آپ اس کا سامنا کرو، اس سے بھاگو نہیں. سر میں نے پہلے بھی سوال کیا ہے کہ جو آرگنائزیشن امپلائیز پر کام کر رہی ہیں وہ اپنے امپلائیز کی مینٹل ہیلتھ کے لیے کیا اسٹریٹجی کریں؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے بہت ساری آرگنائزیشن میں جو ایک پرابلم میں نے دیکھی ہے جو کہ ایک امپلائی کی ذہنی صحت کو خراب کرتی ہے، وہ ہے ورک لوڈ. ورک لوڈ سب سے پہلے میجرڈ ہونا چاہیے. میجرڈ سے مراد یہ کہ ایک آرگنائزیشن کسی بھی ماہر نفسیات یا سائیکالوجسٹ کے ساتھ بیٹھ کر یہ طے کرے کہ ایک نارمل انسان کتنے آورز تک کام کر سکتا ہے، بریکس کتنے دینے چاہیے، کیا کیا دینا چاہیے، وہ ڈیزائن کرے سب سے پہلے کام کو. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی جہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں، لوگوں کے جو باسز ہیں ان کے رویے، ان کی رویوں کی وجہ سے بھی بہت سارے امپلائیز کا جو ذہنی صحت ہے وہ رسک پہ ہے. تو ان باسز کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے، اسپیسیفکلی کمیونیکیشن کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ آپ کو اپنے جو آپ کے انڈر لوگ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ کس طریقے سے آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے، کیسے بات کرنی ہے، آپ کا ٹون کیسا ہونا چاہیے. کبھی کبھار ان سے ان کے گھر کے متعلق بھی پوچھنا چاہیے. ایک باس کو ایک بہت اچھا کاؤنسلر ہونا چاہیے تاکہ وہ امپلائی آپ کے ساتھ کنیکٹ کرے. اور جس طریقے سے میں نے بات کی کہ وہاں پہ جا کے فری کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. آرگنائزیشن میں جتنے بھی ہمارے سائیکالوجسٹ ہیں یا جو جتنے بھی کام کرنے والے جو ادارے ہیں، جو آرگنائزیشنز ہیں، ان کو اپنے سائیکالوجسٹ کے ساتھ ایک لنک بنانا چاہیے. ایون وہ کسی سائیکالوجسٹ کو اپنے ساتھ رکھ لیں. سر ایسا تو کہیں اب آج تک کسی بھی آرگنائزیشن میں نہیں دیکھا. یہ جتنے بھی یہ چیزیں واقعی بہت کم ہیں، لیکن یہ ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ساری آرگنائزیشن کو ایک ایک ماہر نفسیات رکھنا چاہیے تاکہ فریلی کسی بھی فرد کو اگر کوئی بھی ایشو ہو وہ وہاں پہ جا کے بیٹھے، ان کے ساتھ کنسلٹ کرے اور اپنے پرابلمس پہ بات کرے. اور واقعی لوگوں کو بہت مسائل ہوتے ہیں. اچھا ایک اور سب سے بڑی پرابلم ہمارے ملک میں اسپیسیفکلی مسائل ٹھیک کیوں نہیں ہوں گے؟ دیکھیں یہ چیز یاد رکھیے گا، اگر آپ اپنے مسائل کسی ایسے فرد کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں نشا جو کہ پروفیشنل نہیں ہے یا کوئی سائیکالوجسٹ نہیں ہے، تو 99.9% وہ آپ کو غلط مشورے دے گا کیونکہ وہ نہیں جان. اور ایک چیز میں یہاں پہ آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں، نفسیات میں جو ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں یہ کوئی مشورے ہم نہیں دیتے. یہ چیز یاد رکھیے گا، یہ ایک مسکنسیپشن. اگر میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے لیے کیا صحیح ہے یا کیا غلط ہے. ہو سکتا ہے ایک چیز میرے لیے صحیح ہو، آپ کے لیے غلط ہو، بھلے میں آپ کو اس کا مشورہ بھی دوں. کاؤنسلنگ میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم آپ ہی سے ڈیسیژنز کراتے ہیں. ہم آپ کو اتنا امپاور کرتے ہیں، ہم آپ کو اتنا مضبوط کرتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کے فیصلے خود لیں. ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن ہماری سوسائٹی میں 99.9% لوگ کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں جو کہ 90% غلط ہوتے ہیں. اب میری زندگی میں جو کچھ میں نے پایا، اگر میں وہی مشورہ آپ کو جو ہو سکتا ہے وہ آپ کی زندگی، آپ کی لوکیلٹی، آپ کا محلہ، آپ کے پیرنٹس مختلف ہے، وہ آپ کے لیے کام نہ کریں. سو کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک کہ ہر ایک جگہ پہ اسپیسیفکلی جو کام کرنے کی جگہ ہیں افورڈ بھی کر سکتی ہیں، اتنے سارے امپلائیز ہوتے ہیں ان کو کسی ماہر نفسیات کو ہائر کرنا چاہیے اور اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. اگر نہیں کر سکتے تو کسی اسی طریقے سے کسی انسٹیٹیوٹ میں یا کسی ماہر نفسیات سے تو کانٹیکٹ میں ہونا چاہیے ان کو کہ وہ وہاں پہ جا کے سیشنز کرے. سر ڈائنامکس آف مائنڈ کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیے. ڈائنامکس آف مائنڈ میری پہلی ایک
کمپنی تھی جس پہ میں کام کرتا تھا اور کافی میں نے اس پہ کام کیا بھی ہے. اور ریسنٹلی میں نے ایک نئی کمپنی بنائی، اس کا نام فلو ہے. فلو اور فلو کا بڑا لاجیکل کانسیپٹ ہے. فلو کا جو سلوگن ہے وہ یہ ہے کہ ویئر مائنڈ میٹس ہارٹ، جہاں ذہن دل سے ملتا ہے. تو اس کے بارے میں لازمی کچھ بتانا چاہتا ہوں، اپنی ویژن کے بارے میں، اپنی مشن کے بارے میں. فلو میں جو میرا اسپیسیفکلی ویژن یہ ہے، اور جو میں اس کا فاؤنڈر ہوں، وہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ سب سے پہلے وائے پہ کام کرتا ہوں کہ اگر آپ ایک کام کر رہی ہیں تو کیوں کر رہی ہیں. جیسے بہت سارے لوگ، جس طریقے سے میں نے ذہنی صحت کی تعریف بھی کی کہ اگر آپ کو اپنی صلاحیتوں کا پتہ ہو تو سب سے پہلے اگر آپ کا وائی کلیئر ہے نا کہ آپ ایک کام کر رہی ہیں تو کیوں کر رہی ہیں، وہ کام بہت آسان ہو جائے گا. تو سب سے پہلے جتنے بھی لوگ ہمارے پاس کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے بھی آتے ہیں یا کچھ بہتر بھی ہونا چاہتے ہیں، میں سب سے پہلے ان کے وائی پہ کام کرتا ہوں کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں. جب وہ اپنے وائی پر آ گیا نا کہ ہم میں یہ کام اس وجہ سے کر رہا ہوں، تو پھر میں ان کے ساتھ مل کر ہم دونوں یعنی ایک سیشن میں یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. مشن پھر یہ ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے، اور ایسے کرنا ہے کہ اپنے مائنڈ سے اس کو لاجیکلی پروسیس کرنا ہے اور پھر اس کام کو دل سے کرنا ہے، جو ہمارا سلوگن بھی ہے، جہاں ذہن دل سے ملتا ہے. سو اسی توسط سے ہم نے کافی جگہوں پہ ہم نے بہت سیمینارز، ورکشاپ اور بہت ساری چیزیں کی ہیں. ایک یہ بھی ہم نے کیا ہے بہت سارے اداروں میں کہ ہم نے پرسنالٹی پروفائلنگ کی ہے، اور اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک خاص شخص کی ہم پوری جو شخصیت ہوتی ہے اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، اور پھر ہم آگے ان پہ یہ کام بھی کرتے ہیں کہ اس کو کس پوزیشن پہ ہونا چاہیے. سر آپ کارپوریٹ ٹرینر بھی ہیں، اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک اچھا لیڈر بننے کے لیے ٹیم کے لیے کیا سکلز ہونی چاہیے؟ ایک اچھا لیڈر کے لیے آپ کو ایک بہت اچھا انفلوئنسر ہونا چاہیے، باس نہیں ہونا چاہیے. آپ دس از ریئلی انٹرسٹ. اور دیکھیے، اگر آپ کا امپلائی بغیر آرڈر دیے آپ کے مزاج کو سمجھ جائے، آپ کے اس چیز کو سمجھ جائے جو آپ چاہتے ہو، تو آپ واقعی ایک ریئل لیڈر. اس کے لیے وقت چاہیے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک انسپریشنل یا کرسمیٹک لیڈر تب کب بنتا ہے. سب سے پہلے تو آپ کا امپلائی یہ سمجھے کہ وہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ میں اپنی کارپوریٹ ٹریننگ میں ہمیشہ اس چیز کو بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ جس کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ انسان ہے، از اے ہیومن بینگ. ان میں بہت ساری پرابلمس ہوں گی، ان کو ایرر کے ساتھ ایکسیپٹ کر کے اپنے ڈیولپ کرنا، اور کوشش کرنا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ڈیولپ ہو، نہ کہ اس میں کوئی انسیکیورٹی پیدا ہو. تو یہ خیر لیڈرشپ کا تو بہت بڑا پروگرام، ہمارے ورکشاپ چلتے ہیں، ہفتوں تک ہوتے ہیں. لیکن اگر اس کا میں نچوڑ یہ بتاؤں کہ ایک اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے ان شارٹ نوٹ جو اپنی کرسی چھوڑنے کے لیے تیار، اور جو لوگ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ ان کو اٹھا کے اسی کرسی پہ بٹھا دے. اور یہ نہیں کہ اس سے وہ چھوٹا ہو جائے گا، وہ آپ کے لیے اور نئی کرسی بنا کے نا وہاں تک پہنچنا شروع کر دیں. سر آپ ہائپوتھراپی کے سرٹیفائڈ پریکٹیشنر بھی ہیں، تو اس کے بارے میں بتائیے. سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ میں کلینکل ہپنوتھراپسٹ ہوں، اور اس کے علاوہ میں LLB پریکٹیشنر بھی. یہ دونوں چیزیں تھوڑی سی مختلف ہیں، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو اس کی بریفنگ دیتے جاؤں. جس طریقے سے ہمارا دل دھڑکتا ہے اسی طریقے سے ہمارا دماغ دھڑکتا ہے. دماغ کو ہم میجر کرتے ہیں ECG سے، اور برین کو ہم میجر کرتے ہیں یا اس کی پیمائش کرتے ہیں EEG سے. تو جب ہمارے دماغ کی دھڑکن 14 سے لے کر 21 کے درمیان دھڑک رہی ہوتی ہے یا اس کے بیٹس ہوتے ہیں، تو ہم جاگ رہے ہوتے ہیں، ہم اویک سٹیٹ میں ہوتے ہیں. پھر جب دماغ کی دھڑکن 14 سے لے کر 7 کے بیچ میں آ جاتی ہے تو ہم تھوڑی سی اونودگی میں چلے جاتے ہیں، اور 7 سے جب ہم نیچے آتے ہیں تو پھر ہم نیند کی طرف جاتے ہیں. تو ہپنوسس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ دماغ کی دھڑکن کو تھوڑا سا سلو کر کے 14 اور 7 کے بیچ میں لے آتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں سجسٹیبل سٹیٹ. ہپنوسس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جب دماغ کی دھڑکن کو نیچے لاتے ہیں تو اس میں ہم برین کو سجسٹیبل بناتے ہیں. جیسے اگر میں آپ کے ساتھ ایک اویک سٹیٹ میں جب آپ کی دماغ کی دھڑکن 14 سے لے کر 21 کے بیچ میں اگر دھڑک رہی ہے تو آپ کا دماغ بڑا لاجیکل ہوگا، بہت ریشنل ہوگا، بہت ساری باتیں میری مانے گا اور بہت ساری باتیں
فالو نہیں کرے گا. لیکن اگر اس کی دھڑکن میں تھوڑی سی کم کر لوں تو پھر یہ سجسٹیبل ہوگا اور یہ فالو کرے گا. تو اس اسٹیٹ میں ہم برین کو کچھ نہ کچھ سجیشنز دیتے ہیں اور اس اسٹیٹ کو ہم ہپنوسس کہتے ہیں. بہت سمپل سا پروسیس ہے. اس میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا, صرف اپنی آنکھیں بند کرنی ہے اور ایک کمفرٹیبل جیسے صوفے پہ یا چیئر پہ بیٹھنا ہے. صرف میری آواز سننی ہے, اس سے آپ کے دماغ کی دھڑکن تھوڑی سی نیچے آ جاتی ہیں اور ہم برین کو پازیٹیو سجیشنز دیتے ہیں. آپ کا دماغ تخیلات میں اور امیجنیشن میں ان کو کہیں بھی لے کر جا سکتے ہیں اور اس کو ہم علاج کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, ریلیکسیشن کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور یہ بہت اچھے طریقے سے کام کرتا ہے ہماری نیند کو بہتر کرنے کے لیے, انزائٹی بیماری سے ڈیل کرنے کے لیے بہت اچھے طریقے سے کام کرتا ہے. ایک دوسری چیز ہے جس کا میں پریکٹیشنر ہوں, وہ NLP ہے, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. ہاں NLP. ہاں NLP. NLP ان شارٹ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ان کا ایک پیٹرن ہے کام کرنے کا. لیٹس سے اگر میں ایک تھراپسٹ ہوں تو میرا ایک اپنا سٹائل ہوگا کہ میں کس طریقے سے تھراپی کنڈکٹ کرتا ہوں, کیسے کنیکٹ کرتا ہوں اپنے کلائنٹس کے ساتھ, کیسے بات کرتا ہوں. اس پیٹرن کو NLP سب سے پہلے لکھتی ہے اور لکھنے کے بعد وہ اٹھا کر انسٹال کرتی ہے. یعنی ہم NLP کے ذریعے ایک کامیاب انسان کی پوری اسٹریٹجیز کو اٹھا کر ایک دوسری فرد میں انسٹال کر سکتے ہیں. یہ بہت پرانی ٹیکنالوجی ہے لیکن پاکستان میں یہ چیزیں بھی آ رہی ہیں. پاکستان میں جب یہ ہمارے ہاکی کی ٹیم سب سے امیزنگ تھی, بھائی نے بھائی کو پاس دیا, کلیم اللہ اور یہ ساری چیزیں, تو گوروں کے بہت ساری ایک ٹیم آئی ہیں پاکستان میں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں. انہوں نے جتنے بھی ہمارے ہاکی کے پلیئرز ہیں ان کے سارے اسٹریٹجیز کو کاپی کیے, وہ NLP پریکٹیشنر سے, اور ان کی ساری اسٹریٹجیز کو اٹھا کر آسٹریلیا کے کھلاڑیوں کے مائنڈ میں انسٹال کیا. ان کے تو اسپورٹس سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, تو ان کی ٹیم آٹومیٹیکلی اوپر چلی گئی. ہمارے یہاں تو یہ بلٹ ان تھی ان میں, لیکن ان کی وہ ٹیم اوپر جاتی گئی. یہ وہی علم والی بات ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا جو ہماری میراث ہوا کرتے, نالج جو ہے. سو NLP لانگ سٹوری شارٹ یہ ہے کہ ہم ایک کامیاب انسان کی اسٹریٹجیز کو اٹھا کر, اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخصیت کو اٹھا کر ہم دوسرے میں انسٹال کر سکتے ہیں. اور اسی کا میں ٹرینر بھی ہوں اور یہ میں کرواتا بھی ہوں. اسپیسیفکلی لیڈرز کی جب ہم بات کرتے ہیں, انسپریشنل لیڈرز کی بات کرتے ہیں, تو وہ اسٹریٹجیز جو انسپریشنل لیڈرز کی ہوتی ہیں ہم ان کو اٹھا کر, جو ہمارے پاکستان میں یا جو کارپوریٹ لیول کے لیڈرز ہوتے ہیں یا جو عام لوگ بھی ہمارے پاس تھراپی کے لیے آتے ہیں, اگر ان کی نیڈ ہوتی ہے تو ہم ان کے مائنڈ میں ہپنوسس اور NLP کے ذریعے انسٹال کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ میں نہیں, بہت اچھا بریف کیا آپ نے. سر ایک سوال خواجہ سراؤں کی طرف سے ہے کہ ہماری خواجہ سرا جو کمیونٹی ہے وہ بہت زیادہ سٹریس اور انزائٹی میں ہوتی ہے, تو وہ کیا ایسا کریں کہ وہ سٹریس میں نہ آ جائیں؟ دیکھیے اگین میں وہی چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو خواجہ سرا ہے, جو نارمل پاکستانیوں کا سٹریس ہے ان کا سٹریس تھوڑا سا زیادہ ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اپروچ تو یہ ہونا چاہیے کہ جتنے بھی خواجہ سرا ہیں یا ہم مل کر ان کی ذہنی صحت پہ کام کریں. سب سے پہلے تم ان کو اسیس کریں کہ وہ سٹریس کا لیول کتنا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر ہم جنرلی جتنے بھی خواجہ سرا یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہی ہیں اور ہماری آواز جہاں بھی جا رہی, سب سے پہلے خواجہ سرا جو ہے وہ بھی ایک عام پاکستانی کی طرح کسی ماہر نفسیات سے کنسلٹ کرے. اگر کچھ بہت ایکسپینسو ہے اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے, مجھ سے رابطہ کرے, کسی اور سے کانٹیکٹ کرے, یا کوئی ایسی فری سیشنز بھی ہم رکھتے ہیں ان کے لیے, ایک ظاہر ہے مطلب ان کی خدمت کے لیے. تو ان کو ہمیں سب سے پہلے ان کی ذہنی صحت کو ایڈریس کرنا چاہیے. جس طریقے سے میں نے آپ سے کہا نا کہ میرے پاس تو ایک عام لوگوں کا بہت ڈیٹا ہے, لیکن چونکہ ابھی میرے فرسٹ ٹائم میں آپ سے مل رہا ہوں یہاں پہ اس پوڈ کاسٹ میں, تو خواجہ سرا کے ڈیٹا میں سب سے پہلے آپ میری مدد کریں تاکہ ہم ایک اسسمنٹ سیشن رکھیں, ان کو اسیس کریں. ان کے اسٹریسرز مختلف ہوں گے, اس کے بعد ان کا علاج کیا جا سکتا ہے, ان کو مینیج کیا جا سکتا ہے. جتنے میں نے اسٹریسرز دیکھے ہیں ان کی اسپیسیفکلی خواجہ سراؤں کی جو میں نے دیکھی, ایک تو ان کی زندگی میں تنہائی بہت ہے کیونکہ رشتے نہیں ہیں, امیڈیٹ رشتے نہیں ہیں نا, نہ شوہر کا وہ رشتہ ہے, نہ بھائی کا رشتہ ہے, نہ ماں کا وہ رشتہ ہے. تو سب سے پہلے اس آئسولیشن کو کیسے مینیج کرنا ہے یہ ایک سوال ہے. اور اسی آئسولیشن کے ساتھ آٹومیٹیکلی جو چیز لنک ہے وہ کیا ہے, اکانومی,
ظاہر ہے میں کسی کا بھائی ہوں، جس طریقے سے میں نے کہا کہ میرے بھائیوں نے اور میرے ماں باپ نے مجھے پڑھایا، تو مجھے نالج کے ساتھ ساتھ، محبت کے ساتھ ساتھ اکنامکلی بھی انہوں نے سپورٹ کیا. تو ان رشتوں نہ ہونے کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں اکنامیکل ایک بہت بڑا چیلنج آتا ہے. یہ دونوں میرے لحاظ سے بہت بڑے سٹریسرز ہیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کی امیڈیٹ رشتے بھی نہیں ہیں اور آپ کی زندگی میں پیسہ بھی نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کو کیسے مینیج کیا جائے. اس کا جو لاجیکل آنسر وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک عام انسان بھی ہو یا خواجہ سرا بھی ہو، وہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانے کہ وہ کیا کر سکتا ہے. وہ کوئی پینٹر ہوگا، کوئی آرٹسٹ ہوگا، کوئی، سب سے پہلے تو وہ پڑھے، کسی بھی لیول پہ پڑھے. پاکستان میں ایسے بہت سارے ادارے ہیں جو کہ پڑھاتے ہیں، اور اگر کوئی کوشش کرے اور کسی کو پڑھنے کا شوق ہو تو کوئی نہ کوئی وے ان کو مل ہی جاتا ہے. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تو چیٹ جی پی ٹی اور انٹرنیٹ کے دور میں اگر ہم یوٹیوب سے بھی پڑھنا شروع کر دیں تو فری میں بھی ہمیں سب کچھ مل سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو وہ بنیادی ایجوکیشن کی طرف جائے. اس بنیادی ایجوکیشن میں مثال کے طور پر ان کو لکھنا، پڑھنا، یہ ساری چیزیں سیکھیں. اس کے بعد کم سے کم ان کے پاس یہ ان کو آئیڈیا ہو جائے گا جب وہ پڑھیں گے کہ ان کے اندر صلاحیت کیا ہے، اور اس صلاحیت کو وہ کیسے بروئے کار لا سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں اس کا. تو اگر وہ اپنی صلاحیتوں کو جان سکے اور تھوڑے سے اوپر آئیں اور اس ٹرینڈ کو چینج کریں کہ ہم بس صرف روڈوں پر بھیگی مانگیں گے یا ہم کچھ غلط کاموں کی طرف جائیں گے، بہتر یہی ہوگا کہ خواجہ سرا بھی اسی طریقے سے ہمارے معاشرے کا حصہ بنیں گے. لیکن میں ایک بہت لاجیکل یہاں میں جواب دوں گا. 99.9% خواجہ سرا یہ کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتا. ایز اے سائیکالوجسٹ اور ایز اے عام پاکستانی میں یہ کہوں گا کہ نہیں، آپ کے اندر وہ صلاحیتیں بھی نہیں ہے کہ آپ کسی ادارے کا حصہ بنیں. آپ کو پڑھنا ہوگا، آپ کے اندر سکلز ہونے چاہیے. آئی ڈونٹ تھنک سو آپ کے خواجہ سرا ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ آرگنائزیشن آپ کو قبول کرے گا. اور کیوں کرے گا؟ ظاہر ہے کہ میرا بھی ایک ادارہ ہے اور کوئی خواجہ سرا بھی ہو لیکن وہ بہت اچھا ایک اے آئی ایکسپرٹ ہو، وہ بہت اچھا فوٹوگرافر ہو، میں رکھوں گا. مجھے لیکن اس کے سر جنڈر سے آپ نے بولا کہ پڑھائی بہت ضروری ہے، لیکن ہمارے اس ملک میں خواجہ سراؤں کو بیسک رائٹس ہیں یا بیسک ایجوکیشنس یا فری فنڈنگ اس طرح کی ایجوکیشن تو کوئی بھی انسٹیٹیوٹ نہیں دے رہا. جیسے کراچی یونیورسٹی ہے یا گورنمنٹ جتنے بھی کالجز ہیں وہاں پر بھی پے کرنا پڑتا ہے. خواجہ سراؤں کو جو ہے وہ ان کے ایشوز ہوتے ہیں ایجوکیشن کے لیے. یہ بھی تو چیزیں ہیں. یہ نشا دیکھیں، ہم یہی چیز ہم NLP میں بھی سکھاتے ہیں کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ فرد ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں آگے اس لیے نہیں بڑھا کیونکہ حالات میرے ایسے تھے، مہنگائی بہت تھی، وہ ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے یا میرے پاس میرے ماں باپ نہیں تھی، جس طریقے سے میں نے کہا کہ ان کے رشتے نہیں ہوتے، کہ وہ ساری کی ساری جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ حالات پہ ڈال دیتے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے کہ نہیں، یہ سارے حالات جو خراب ہے میری وجہ سے خراب ہے، مجھے ہی راستہ نکالنا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. کورٹ اس کے لیے جس طریقے سے میں نے کہا کہ اگر آپ کسی جگہ پہ فی پے نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کم سے کم آپ کسی گلی میں بیٹھ کے کسی کا وائی فائی کا کوڈ تو لے سکتے ہیں. یہ بات تو اور آپ وہاں پہ بیٹھ کے یوٹیوب میں اب بہت سارے بچوں کے سکولز ہیں، بہت سارے چینلز ہیں جن سے وہ سیکھ سکتے ہیں، یا ایون ہم گائیڈ کر سکتے ہیں. جو خواجہ سرائے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں کہ دیکھیں یہ لنکس ہیں، آپ یہاں سے کلاسز لے سکتے ہیں، آپ چھوٹی موٹی کتابیں خرید کر بہت ساری کورسز پڑھ سکتی ہیں. اور ابھی تو میں سمجھتا ہوں جو لیٹسٹ دنیا جا رہی ہے، جو یونیورسٹیز بھی ہیں، ماڈرن یونیورسٹیز، وہ آن لائن یونیورسٹیز بنتی جا رہے ہیں کہ سارے لیکچرز اور چیزیں ہمارے پاس اویلیبل. سو یہ اپنے حالات پر رسپانسبلٹی نہیں ڈالنی چاہیے. ہمیشہ NLP میں بھی ہم یہ سکھاتے ہیں کہ جو کچھ بھی خراب ہے، آئی ایم دا پرسن ہو از ریسپانسبل. دیکھیں میں پوری دنیا کو چینج نہیں کر سکتا مگر میں خود کو تو چینج کر سکتا. سر آپ فیڈرل اردو یونیورسٹی اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ میں وزٹنگ فیکلٹی بھی ہیں، تو کیا وہاں پر اسٹوڈنٹس کے لیے مینٹل ہیلتھ پر کام کیا جا رہا ہے؟ وہاں پہ تو میں یہی کہوں گا کہ مینٹل ہیلتھ پہ تو اس طریقے سے کام نہیں کیا جاتا، لیکن ایک مینٹل ہیلتھ سائیکالوجسٹ وہاں پہ جاتا ہے تو میں ضرور اسی ذہنی صحت پہ بات کرتا ہوں. اور وہاں پہ اسپیسیفکلی کچھ پروگرامز میں نے بنائے ہیں اور میں کرتا بھی ہوں، اور لوگ بہت اٹریکٹیولی ان کو سنتے ہیں، ان پہ بات بھی کرتے ہیں. اور جو اسٹوڈنٹ جہاں پہ آتا ہے میں ہمیشہ ان کی جو مینٹل ایشوز ہیں ان کو میں ایڈریس کرتا ہوں.
اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ میں میں آپ کے اگین چینل کی توسط سے کو سجیسٹ کروں گا کہ وہ بھی مینٹل ہیلتھ پہ زیادہ کام کریں. مینٹل ہیلتھ پہ زیادہ کام یہی ہے کہ اگر کسی کو کوئی بھی ذہنی مسئلہ ہو وہاں پہ ایسا کوئی نہ کوئی فرد ضرور ہونے چاہیں گے ان کے انسٹیٹیوٹ میں کہ وہ جا کے ان کے پاس اپنی دل کی بات کہہ سکے. ایون میں خیر وہاں پہ ہوتا ہوں تو وہ مجھے بھی بتا سکتے ہیں. سر بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. لاسٹ میں ہمارے نوجوان طبقے کو کیا آپ میسج دینا چاہیں گے؟ میں اپنے نوجوان طبقے کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی نوجوان طبقہ ہے وی ڈیو ریسپیکٹ، لیکن وہ سارے ایڈکٹڈ ہیں، اور جو ایڈکشن ہے وہ سیل فون کا ہے، بہت بڑھ رہا ہے. اس کی وجہ سے ان کی پڑھائی خراب ہو رہی ہے، ان کی وجہ سے ان کا جو کریکٹر ہے وہ خراب ہو رہا ہے، ان کی وجہ سے جو رشتے ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں. میرے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں، رات کو پتہ نہیں بچے سیل فون پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں. وہ ان کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے لاجیکلی بہت خطرناک ہے. تو میرا میسج یہی ہے کہ جو ریئل بک ہے اس کے ساتھ دوستی بنائیں، یا اگر انٹرنیٹ کو بھی یوز کر رہے ہیں تو اس میں کچھ ایسی چیزیں سرچ کریں جو ان کے لیے بہتر ہوں، اور زیادہ سے زیادہ نکلے گھروں سے، جو گھروں میں بیٹھے فزیکل دنیا میں آئے اور انٹریکشن کریں اور لوگوں سے ملیں. یہ آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے بہت اچھا ہے. اور جم جوائن کریں پلیز. سر تھینک یو، بہت بہت آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پوڈ کاسٹ میں آئے، اور انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں ملیں گے نیکسٹ مہمان کے ساتھ. اللہ حافظ.